بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 27 برس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو آپ نے ابتدا میں دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا فرمائی، الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ کے قبول اسلام سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے چھپا رکھا تھا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ اسی کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر کہا، عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، جو انہیں سورۃ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباب بن الارت کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خطاب نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کے منہ پر تمانچہ دے مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن
زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا وہ خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے، کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر اللہ کی قسم میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا، الہی عمر بن خطاب اور عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر رقت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، مجھے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سنا تو فرمایا، عمر کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو اس میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ اگر آپ اس طرح مزید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات
اور تمام صحابہ کرام اور انبیاء کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں، اب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔